شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ مندوخیل صاحب آپ سے اس لیے آغاز کروں گی، آج مراد علی شاہ صاحب نے ٹھیک ٹھاک اپنی تقریر میں 1 گھنٹہ ہمیں یہ بتایا کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بدنیتی ہے اور 18ویں ترمیم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سانحہ گل پلازا جو ہے اس کو بنیاد بنا کے۔ یہ کون 18ویں ترمیم کے خلاف ایجنڈا چلا رہے ہیں؟ ماریا آپ یہ بتا دیں کہ یہ بہت بڑا ثانیہ ہے گل پلازا کا، جو پورا پاکستان جو ہے نا اشکبار ہے اور ہر گھر غمزدہ ہے۔ اس حوالے سے چاہے وہ خواجہ آصف ہو اسمبلی میں تقریر یا مصطفیٰ کمال ہو، کیا ان کو خواجہ آصف کے بیان ہی دہرا دیتا ہوں، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی آیا ہوتی ہے؟ تو یہ موقع تھا۔ آپ وفاقی حکومت تو آپ کی گرین لائن پچھلے 7 سال سے انڈر کنسٹرکشن ہے، کراچی کو 1 ٹکا دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایم کیو ایم والے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دونوں جو ہے نا 18ویں ترمیم کو لے کے بیٹھے ہیں۔ آپ آئیے، ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطی ہے، وہ ساری چیزیں ہم سننے کو تیار ہیں، ہم ماننے کو تیار ہیں، مگر 18ویں ترمیم کہاں سے آ گئی ہے؟ 18ویں ترمیم کے لیے یہی وقت آپ کو چننا تھا، یہی موقع آپ نے دیکھنا تھا، اپنی زخمی انگلی سے پکڑنا تھا۔ سوال یہ کہ یہ تو کہتے ہیں نا بلی تیلے سے باہر آ گئی ہے۔ اب ایسے موقع کی تلاش 18ویں ترمیم تو آپ نے پاس کرائے، یہ ہم نے پیپلز پارٹی نے اکیلے میں تو نہیں پاس کرائے، آپ سب نے ووٹ دیے۔ اب کیا ہو گیا 18ویں ترمیم کو؟ 18ویں ترمیم میں صرف سندھ حکومت کو فائدہ تو نہیں ہوا ہے، پنجاب، پختونخوا، بلوچستان کو بھی ہوا ہے، تمام صوبوں کو ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ موقع غلط تھا، یہ ضرور کر لے، لیکن میں کیا کہوں گا کہ وہی پھر پرانی خواہش ان کی یاد آئے گی، کراچی کو الگ کر دو، کراچی کو مہاجر صوبہ بنا دو، کراچی کو جنا پور بنا دو۔ یہ نقشے مقشے سارے انہی سے برآمد ہوئے۔ اور پھر مصطفیٰ کمال صاحب جس گل پلازا پہ جو ہے نا وہ 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، تو کیا انہوں نے وہاں پہ ان کے لوگوں نے بتہ نہیں مانگا؟ میرے اور شہباز شریف صاحب اور مصطفیٰ کمال کا ایریا بلدیہ پہ 259 مزدوروں کو تالا لگا کے زندہ جلایا۔ یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ مصطفیٰ کمال صاحب کا اپنا بیان ہے، پریس کانفرنس ہے کہ ہمارے لوگ ہیں۔ آج بھی ان کا جو کراچی کمیٹی کا صدر ہے حماد صدیقی، وہ دبئی میں بیٹھے ہے، رپوش ہے، اور انہیں کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کو عام معافی مل سکتی ہے تو ہمارے لوگوں کو بھی دو عام معافی۔ یہ تو میں ریکارڈ کی بات آپ کرتا رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے جو بات کی، ہم جو بات کریں، آپ ضرور ہماری گڈ گورننس پہ آپ اعتراض کریں، آپ کو حق ہے، لیکن تھوڑا سا کراچی کا ڈائنامک بھی دیکھ لیں۔ کراچی میں جہاں 25 ٹاؤن ہے، وہاں 14 ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس ہے، 3 پی ٹی آئی کے پاس ہے اور 9 جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ ٹوٹل 38% سے کم ایریا سندھ حکومت کے پاس ہے۔ یہاں ڈی ایچ اے ہے، نیوی ہے، کنٹونمنٹ ہے، ایئر فورس ہے، جبکہ ان کی مرکزی روڈ سارے ہم بنا رہے ہیں۔ اور پھر 25 ٹاؤن میں بھی ہمارے پاس صرف 14 ٹاؤن میں الزام سب پہ لگا رہے ہیں۔ یہاں سے ایم این اے جو ہے نا وہ ایم کیو ایم کا ہے، یہاں سے ٹاؤن چیئرمین پی ٹی آئی کا ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے پر آپ جوڈیشل کمیشن کا آپ کو آفر کی، آپ نے ہر چیز آپ کو آفر کی، ہمارے افسران کی کوتاہی غلطی ہو سکتی ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ مندوخیل صاحب جو آپ بات مجھے بتا رہے ہیں نا، سمجھا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ معاملہ آپ نے خود بتایا کہ کراچی از ٹو کمپلیکیٹڈ ٹو گورن۔ میں اگر آپ کی ہی بات کو ذرا آسان زبان میں بتا دوں کہ بھائی ایک ٹاؤنز بھی ڈیوائیڈڈ ہے، اس کے اندر بھی جو قیادت ہے وہ مختلف پارٹیوں کے درمیان پاور شیئر ہولڈنگ فارمولا ہے، تو اس کو ان کمپلیکیٹ کیسے کیا جائے؟ جو ایک تجویز آتی ہے کہ اس کو علیحدہ یونٹ بنا کے وفاق کے تحت کر دیں، آپ کو اس پہ اعتراض ہے، تو پھر ان کمپلیکیٹ کرنے کا کوئی فارمولا بھی نہیں ہے نا؟ پیپلز پیا ہے، آپ نے وہ فلوٹ کیا ہوا ہے اور اس پہ کوئی مان نہیں رہا۔ ماریا یہ کراچی پچھلے 35-40 سال سے خون میں یہ نہ رہتے ہیں۔ یہاں کراچی میں لوگ آتے تھے تو کب آتے تھے، ہم گھروں سے نکلتے تھے آتو کرسی پڑھ کے واپس آتے تھے۔ یہ کراچی کے بچے کو یاد ہے۔ ایم کیو ایم کا ایک ایم پی اور یہ ٹاؤن میں قتل ہوا، اس کے بدلے میں 110 لوگوں کو اسی رات قتل کیا ہے۔ ہم نے یہاں 25-30 لاشیں روز دیکھی ہے، اور ہم نے 18 اکتوبر بھی دیکھا ہے یہاں جو ان کا میئر تھا ایم کیو ایم کا، جو لائٹیں بجھائی گئی ہے شارع فیصل کا، یہ ساری چیزیں کراچی والوں نے دیکھا ہے۔ اب اگر ایک وہ ہے کوئی فائر بریگیڈ والا ٹائم پہ نہیں پہنچا ہے، وہ بھی ٹائم پہ پہنچا ہے۔ اگر وہاں یونین کی غلطی ہے جو سارے گیٹ بند کر کے لائٹ بند کر دیے یا چھت پہ نہیں جانے دیے کسی کو، میں مانتا ہو سکتا ہے ہماری غلطی ہو۔ فائر بریگیڈ وہاں سے 2 منٹ کا راستہ ہے، 2 منٹ کا، لیکن چونکہ یہاں گرین لائن پچھلے مرکزی وفاقی حکومت کے پچھلے 5-7 سال سے چل رہے، اور پھر وہاں پہ جب وہ میئر نے اعتراض کیا، بولو نہیں، میئر نے کہا بابا یہ روڈیں آپ نے کھدائی ہے، کھود کے رکھی ہے، ذرا ٹائم فریم تو بتا دے۔ اب یہ سارے سوالات کر لے تو بولو نہیں، پیپلز پارٹی تو کام نہیں کرنی چاہتی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب میرے حلقے میں اور مصطفیٰ کمال کا ایک ہی حلقہ ہے، پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے۔ 1 ٹکا بتا دی، شہباز شریف صاحب 2 مرتبہ وزیر اعظم بنا، الیکشن کے لیے تو کراچی آ جاتے، ٹکا دیے مجھے بتائے۔
آپ کے پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں موٹر وے بن رہا ہے. مندوخیل صاحب، مجھے آپ کی گفتگو سن کے لگ رہا ہے جیسے میں کسی اپوزیشن لیڈر کی بات سن رہی ہوں، ایسی پارٹی کی بات نہیں سن رہی جو کہ 16 سال سے سندھ میں قابل. لیکن مجھے ایک سیکنڈ آگے بڑھنے دیجئے. جو آپ نے کہا کہ ایسے وقت پہ یہ بیان بازی خواجہ آصف صاحب کی طرف سے نہیں آنی چاہیے تھی،